ڈو یو نو اٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے تاریخ سے متعلق ایک ایسی دلچسپ اور سبق آموز سیریز لائے ہیں جس میں برصغیر پاک و ہند کے مختلف راجاؤں، مہاراجوں اور نوابوں کی عجیب و غریب مشغلے آپ کو سننے میں ملیں گے۔ ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کے بڑے ہی عجیب و غریب شوق اور مشاغل تھے۔ ان میں سے کچھ تو قابل بیان ہیں اور کچھ ناقابل بیان۔ دا ہسٹری آف ہندوستان کی ایپیسوڈ 1 میں ہم ریاست جوناگڑھ کے نواب مہابت خاں کا ایک ایسا شوق بیان کرنے والے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ ریاست جوناگڑھ کے نواب مہابت خاں کو ریاستی امور میں قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنا بیشتر وقت کتوں کے ساتھ گزارنا پسند فرماتے تھے۔ ریاست کا تمام انتظام اور حکومتی امور وزیر اعظم کے حوالے ہوتے تھے، جسے دیوان کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ نواب صاحب جب کار میں سفر کرتے تو وہ کھلی کار میں خود ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوتے اور پچھلی سیٹ کتوں کے حوالے ہوتی۔ کار دھیمی رفتار سے چلتی رہتی اور کتے زبان نکالے ہوئے ہوا خوری کے مزے لیتے رہتے۔ نواب صاحب ہر کتے کو اس کے الگ نام سے پکارتے تو وہ اچک کر باہر نکل جاتا اور کار کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ جوناگڑھ کے نواب کا کتے پالنے کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ اس کے محبوب کتوں کے کمروں میں بجلی اور پانی کا بندوبست تو تھا ہی، مگر ساتھ ساتھ ٹیلی فون کی سہولت بھی موجود تھی۔ یہی نہیں بلکہ کتوں کی خدمت کے لیے ملازم ہر وقت تعینات رہتے تھے۔ حال یہ تھا کہ جوناگڑھ کے محض 10 سے 20 افراد کے علاوہ کسی اور کا معیار زندگی ان کتوں سے زیادہ بلند نہیں تھا۔ جوناگڑھ کے نواب نے اپنی چہیتی کتیا روشن کی شادی ایک لیبرڈ کتے بوبی کے ساتھ کی، جس میں شرکت کے لیے انہوں نے ہندوستان کے ہر مشہور و معروف آدمی، راجاؤں، مہاراجاؤں، یہاں تک کہ وائسرائے کو بھی مدعو کیا۔ وائسرائے تو خیر نہیں آئے، لیکن مدعو حضرات میں سے بیشتر تشریف لے آئے اور 1.5 لاکھ مہمان جمع ہو گئے۔ بارات بڑی ہی شاندار انداز سے نکلی، جس میں نواب کے ہاتھی اور باڈی گارڈز نے بھی شرکت کی۔ سب کی ضیافت لذیذ اور مرغن کھانوں سے کی گئی۔ اس تقریب پر نواب صاحب نے 60,000 پاؤنڈ خرچ کیے۔ اس خطیر رقم کو اگر اس زمانے کی قیمتوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس رقم سے 12,000 افراد کی پورے 1 سال پرورش ہو سکتی تھی۔